الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر دن میں 3 مرتبہ اور رات کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس دن کے اور اس رات کے گناہ کو بخش دے. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، میں بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اپنی زندگی کے بہت سارے معمولات میں ایک بات یہ شامل ضرور کر لیا کرے کہ کچھ وقت نکال کر اپنے رحمت والے آقا محسن کائنات، ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والے آقا، امت کی غمخوار آقا کی بارگاہ میں درود پاک ہر دن ہر رات کچھ وقت نکال کر ضرور پڑھا کریں. خدا کی قسم علماء نے اس بات کو لکھا ہے، بیان کیا ہے، آپ کا درود پاک پڑھنا صرف آپ تک ہی محدود نہیں رہے گا. علماء فرماتے ہیں درود وہ عمل ہے کہ جس کا فیض آپ کی نسلوں تک منتقل ہوتا رہے گا. آپ چاہتے ہیں نا ہماری نسل ایمان پر قائم رہیں، عاشق رسول بنی رہیں، وہ بھی اللہ اس کی رسول سے محبت کرنے والی رہے. چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے. اور یہ تو فتنوں کا دور ہے میرے عزیزوں، فتنوں کا دور ہے. کچھ پتہ نہیں ہے ہماری زندگی تو کیسے کر کے گزر جائے گی، لیکن آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں اللہ جانے ان کے ایمان کا، ان کے اعمال و عقائد کا کیا حال ہوگا، کچھ پتہ نہیں. اللہ خیر فرمائے. میری آنے والی نسلیں، یہ دعا ہے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. یا رسول اللہ، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یہ دعا ہے. کاش ہماری ساری نسلیں حضور کے عاشق رہیں، سرکار کے وفادار رہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے رہیں. تو آپ کا درود پاک پڑھنے کا عمل انشاءاللہ آپ کی نسلوں تک اس کا فیض منتقل ہوتا رہے گا. اس لیے اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ امتی کا حق ہے کہ درود پاک ضرور پڑھا کریں. آج یہ نہایت ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ رحمت للعالمین آقا شفیع المذنبین داتا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। हाज़रीन मोहतरम, हफ्तावारी इस्लाही बयान का सिलसिला है और आज हम जिस मौजू के तहत बात करेंगे वह है कुरान अज़ीम के हुकूक क्या हैं। हम अगर आपसे सवाल करें कि आप ये बताएं कि बचपन से आप मुसलमानों के घर रहते हैं, मुसलमान हैं, क्या आपको ये पता है जिस कुरान से हम मोहब्बत करते हैं, जिस कुरान पर हमारा ईमान है, इस कुरान अज़ीम के हम पर, हमारे ज़िम्मे पर हुकूक क्या क्या हैं। मैं समझता हूँ कि अक्सर मुसलमान इस बात से नाआशना हैं, पता नहीं है। हालांकि हमें मालूम होना चाहिए, ये इस्लाम की तालीमात में से है, पता होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप हैं, उन्हें पता होता है कि हमारी औलाद पर हमारे हुकूक क्या हैं और हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे हुकूक अदा करे, उनकी खिदमत करे, उनकी इताअत करे, उनकी बात माने, उन्हें खिलाए पिलाए, हर ज़रूरत उनकी पूरी करे। माँ बाप चाहते हैं ना। इसी तरह बीवी है तो वो भी चाहती है कि शौहर पर जो हमारे हुकूक हैं वो अदा करे, हमें अच्छा से रखे, नानो रफ़्क़ा दे, खिलाए पिलाए, पहनाए, घुमाए, टहलाए। ये सब कुछ एक ज़ौजा चाहती है अपने शौहर से। शौहर है वो भी चाहता है ना कि हमारी बीवी हमारा हक़ अदा करे, चाहता है ना, चाहता है कि हमारी बीवी हमारी खिदमत करे, हमें खिलाए, खाना पकाकर, कपड़े धोए, इस्त्री करे, घर के काम काज करे, हमारे बच्चों की खिदमत करे, ये चाहता है शौहर। मेरे अजीज़ों, हर कोई अपने हक़ की बात करता है, हर आदमी चाहता है, हर बंदा चाहता है कि हमारा हक़ जो दूसरे पर है वो अदा किया जाए। बस इसी तरह यूँ समझ ले कि हमारे कुरान का भी हम पर, जो कुरान पर ईमान लाते हैं, उन पर कुछ हुकूक हैं। कुरान अज़ीम भी हमसे इस बात का तकाज़ा करता है और ये कुरान जिस रब का कलाम है वो रब भी हमसे तकाज़ा करता है कि हमारे बंदे हमारे कलाम मुक़द्दस के हुकूक को अदा करें। लेकिन अदा कब करेंगे? जब हमें पता होगा तब करेंगे, ठीक है ना। जब पता होगा कि कुरान के हुकूक हम पर क्या हैं, जिस तरह औलाद को पता होगा कि माँ बाप के हुकूक क्या हैं, कि माँ बाप के सामने ज़ोर से बात नहीं करना है, उन्हें डांटना नहीं, झड़कना नहीं है, उन्हें है उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करना, उनकी बेअदबी नहीं करना है। जब औलाद को ये पता होगी ये बात, तब तो औलाद अपने माँ बाप के साथ उस तरह का सलूक करेगी। लेकिन औलाद को अगर पता ही ना हो कि माँ बाप की अजमत क्या है, इनका मकाम क्या है, इनके हुकूक क्या है, इनके सामने किस तरह पेश आना है, जब मालूम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? औलादें सीना तान कर अपने माँ बाप के सामने खड़ी हो जाती हैं, उन्हें गालियाँ तक बकती हैं, बेअदबियाँ करती हैं, मारती हैं, औलादें डांटती हैं। ये हो रहा है क्योंकि उन्हें हुकूक उनके पता नहीं है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम के जो हुकूक हैं हम पर, वो आज हम तवज्जो के साथ सुने, इसे याद रखें और कोशिश करें कि हम इन हुकूक को अदा करें। वरना अगर हमने इसमें कोताही की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हमसे इस बात का ज़रूर सवाल करेगा कि हमने अपना कलाम तुम्हें दिया था, बताओ तुमने मेरे कलाम के हुकूक क्या अदा किए। फिर उस वक़्त हमारे पास कोई जवाब ना होगा तो फिर रुसवाई, नदामत, ज़िल्लत होगी। लिहाजा आज ही हम इन हुकूक को सीख कर अगर अमल है तो ठीक है, उस पर इस्तिकामत कायम रखें, और अगर अमल नहीं है तो कोशिश करें इन हुकूक पर अमल करें।
سب سے پہلے قرآن عظیم کی سورۃ طٰہٰ کی ہم نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کچھ تفصیل سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا کہ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو منہ موڑے گا عن ذکری میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ وَيَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ کس کو؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، تو بندہ اس وقت عرض کرے گا مولا کیوں تو نے مجھے نابینا اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو اکھیارا تھا، دنیا میں خوبصورت آنکھیں تھی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھتا تھا، آج نابینا تو نے مجھے کیوں اٹھایا؟ قَالَ كَذَلِكَ، اللہ پاک فرمائے گا بس ایسے ہی، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتِي، فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ تیرے پاس میری آیتیں آئیں، میری نشانیاں آئیں، میرا کلام آیا، میرا قرآن آیا، تو نے کیا کیا؟ تو نے اس قرآن سے مرو گردانی کی، منہ موڑا، تو نے اس کو بھلا دیا تھا، اس پر عمل نہیں کیا، تو آج تجھے بھی اسی طرح فراموش کر دیا جائے گا۔ جزاء وفاقا، قرآن نے فرمایا ہے جیسے کو تیسا بدلہ۔ اگر آج ہم یہاں اللہ کے کلام سے منہ موڑ کر زندگی گزاریں گے، اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے گا کہ آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو اس آیت کریمہ میں آپ نے سنا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس پر علماء نے، مفسرین نے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں۔ ذکر سے ایک مراد دین ہے، ذکر سے مطلب دین ہے۔ اب مراد یہ ہوا کہ اور جو میرے دین سے منہ موڑے گا، جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اللہ کا سچا دین ہے، اسلام، یعنی دین پر عمل نہ کیا، دین سیکھا نہیں، دین کے مطابق زندگی نہ گزاری، اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے دین سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، یہ دنیا کی سزا اس کو ملے گی۔ اور علماء بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن عظیم ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اس سے مراد ذکر سے مراد قرآن ہے، یعنی جو میرے کلام قرآن سے منہ موڑے گا، قرآن سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا، مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھے نہیں، قرآن سیکھے نہیں، قرآن سمجھے نہیں، قرآن پر عمل نہ کرے، بس یوں زندگی جانوروں کی طرح گزار دے گا، اللہ پاک فرماتا ہے پھر اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ اسے نابینا اور اندھا اٹھائیں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے کلام کے جو حقوق ہیں یہ بڑے عظیم ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتلو القرآن وابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، فرمایا کہ لوگوں راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی کیفیت ہی بنا لیا کرو کہ اچھوں کی صورت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سمجھ رہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے خوف میں رونا نہیں آتا، تو فرمایا کہ پھر تو اپنے مقدر پر رویا کرو کہ تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی خشیت میں رونا نصیب نہیں، اتنا سنگ دل ہو گئے کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے اللہ کی خشیت میں،
قرآن سمجھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، اور قرآن سن کر تمہیں رونا نصیب نہیں، تو اللہ کی خشیت میں رونا نصیب نہیں، تو اپنے مقدر پر رویا کرو کہ ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا ہے۔ دنیا کا غم آ جائے، بیٹا فوت ہو جائے، بیوی رخصت ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، کوئی اور بیماری ہو جائے، پریشانی ہو جائے، تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی خشیت میں کبھی رونا نصیب نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل سخت ہو چکا۔ اپنے مقدر پر رونا چاہیے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حلیۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ لا خیر فی عین لا تبکی فی خشیت اللہ، فرماتے اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں جو آنکھ اللہ کی خشیت میں روتی نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ قرآن عظیم جس کا ہم ذکر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو قرآن ڈائریکٹ فیض عطا کرتا ہے۔ ہاں، جس طریقے سے روشنی چل رہی ہے، یہ بلب لگا ہوا ہے نا، آپ دیکھیں اس کا ایک کنیکشن پاور ہاؤس میں ہے جہاں سے لائٹ آ رہی ہے، اور ایک کنیکشن اس کا تار یہاں تک جڑا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ یہ پاور، یہ لائٹ جلتی ہے تو آپ کو براہ راست روشنی مل رہی ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ اس کے قلب پر اس کا فیضان، اس کا نور یعنی نور قرآن برستا ہے، نازل ہوتا ہے۔ فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اس کے دل کا تعلق قلب مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اسی لیے قرآن عظیم کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں، یہ ہر کوئی اس کو سنے، یاد رکھے، ہر بندے پر ضروری ہے، ہم پر بھی، آپ پر، سب پر ضروری ہے یہ جانیں۔ جب ہمیں پتا ہوگا کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں، جانیں گے تو ہی تو اس پر عمل کریں گے، تو ہی تو ان حقوق کو ادا کریں گے۔ پہلے جانیں پھر ان پر عمل کریں۔ اگر جہاں تک ممکن ہو سکے ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلا قرآن کا حق جو ہے نا، 5 حقوق ہیں قرآن عظیم کے، ہر ایک بندے پر 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن عظیم پر ایمان لانا۔ سمجھ رہے؟ اللہ نے یہ بھیجا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ تمام انسانوں کے لیے قرآن آیا ہے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے، ہر ایک پر، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی لازم ہے، قرآن کا یہ حق ہے کہ قرآن پر ایمان لائے۔ قرآن پر ایمان لانا یہ پہلا حق ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس حقوق کو ادا کر لیا ہے۔ یہ پہلا حق، ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ایمان ہے نا۔ اگر قرآن کی ایک آیت پر بھی ایمان نہ ہو تو مسلمان ہی کہاں رہے گا، وہ بندہ مومن نہیں رہے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دامن اسلام دے کر ہم پر یہ احسان کیا کہ قرآن عظیم کا یہ سب سے پہلا حق یہ ہے، اس کو ہم نے ادا کر لیا، ٹھیک ہے نا، اس پر ہم سب کی ادائیگی ہے۔ اب اس کے بعد بچتے ہیں 4 حقوق، اس میں کوتاہی ہے، چاروں میں کوتاہی ہے۔ پہلا حق کیا ہے قرآن کا؟ ایمان لانا، آپ بھی بولتے جائیں تاکہ آپ کو یاد رہے گا۔ قرآن کا دوسرا حق ہے قرآن عظیم کی تلاوت کرنا۔ کیا کرنا؟ سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کرنا۔ میرے عزیزوں، آپ خود غور کریں، صبح سے لے کر شام ہوتی ہے، شام سے لے کر صبح ہوتی ہے، کتنی مرتبہ ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ ہر بندہ خود غور کرے، کتنی مرتبہ موبائل دیکھتے ہیں، کتنی مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات سمجھائی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ اسی موبائل میں قرآن ہے ہمارے، لیکن قرآن کھولنا نصیب ہوتا نہیں، اور باقی ہر چیز دیکھنا، واٹس ایپ دیکھنا، اور کیا کہتے ہیں کہ میسج دیکھنا، فیس بک دیکھنا، یوٹیوب دیکھنا، ہر چیز دیکھنا نصیب ہے، قرآن دیکھنا
قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ بدنصیبی ہماری ہے. ہر بندہ غور کرے قرآن کا یہ دوسرا حق ہم کتنا ادا کر رہے ہیں. ہم چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں پڑھتے. چاہیں تو پڑھ سکتے, کم از کم ایک رکوع پڑھ لیں, آدھا رکوع پڑھ لیں, کچھ تو پڑھیں. لیکن صبح سے لے کر شام ہو گئی, شام سے لے کر صبح ہو گئی, بلکہ ہفتہ گزر گیا میرے عزیزوں, مہینہ گزر گیا, اور کتنے لوگ ہیں پورا سال گزر جاتا ہے, قرآن کا ایک پارہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے. تو بتاؤ اس حق کی ادائیگی میں ہم کوتاہی کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ہم سے کوتاہی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ خود غور کریں, خود فیصلہ کریں. ہر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں, ہمیں بھی آپ کو سب کو جواب دینا ہے نا. یہ قرآن ہمارے لیے آیا نا, ہم مسلمان ہو گئے, کافر تو پڑھنے سے رہے اس کو. اگر ہم نے پہلا حق ادا کر لیا, مسلمان ہو گئے, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں. اور میرے پیارے, آپ کو پتہ نہیں تلاوت قرآن کی برکتیں کتنی ہیں, کتنی برکتیں ہیں. قرآن کی تلاوت کی کتنی برکتیں ہیں. قرآن صرف دیکھنے کا جو فیض ہے نا, دیکھنے کا, تلاوت قرآن کی تو بہت برکتیں ہیں. صرف دیکھنے کا, ہم نے کتاب میں پڑھا تھا, سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ پڑھا تھا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے جامع الحکایات میں یہ لکھا ہوا دیکھا, پہلے زمانے میں ایک شخص تھا, ایک نوجوان, وہ انتہائی بد کردار تھا, گناہگار, فاسق و فاجر تھا. اس کی بد کرداری اور اس کے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کو نفرت تھی اس سے. مسلمان اس کو سمجھاتے, اس کو منع کرتے, لیکن وہ باز نہ آتا, پڑا رہتا گناہوں میں, نافرمانیوں میں, حتیٰ کہ اس کی موت ہو گئی. یہ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں اس کی جب موت ہوئی, اس کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, اس کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے سر پر موتیوں کا تاج سجا ہے. تھا زندگی بھر بدکار, لیکن کیا دیکھتا ہے کس حالت میں کہ سر پر موتیوں کا تاج سجا, اور بہترین لباس فاخرہ, عالی شان لباس, زیب تن کے فرشتوں کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے. دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے تعجب سے پوچھا کہ اے نوجوان, تو وہی تو ہے نا جو فاسق و فاجر تھا, بد کردار تھا, گناہگار تھا, آخر یہ دولت تجھے کہاں سے مل گئی, کہاں سے نصیب ہو گئی؟ عالی شان لباس, سر پر موتیوں کا تاج, یہ کیسے ملا؟ اس نے کہا واقعی میں بد کردار تھا, گناہگار تھا, لیکن میری ایک نیکی تھی میری پاس, اللہ نے اس کو قبول فرما لی, وہی کام آ گئی. کہ وہ کیا؟ تو جواب دیا کہ جب بھی میں کہیں سے گزرتا, کبھی بھی مجھے اللہ کا کلام قرآن نظر آتا, قرآن پر جب بھی میری نظر پڑتی, کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ قرآن کو محبت کے ساتھ دیکھتا رہتا تھا. بس قرآن کو محبت کے ساتھ کھڑے ہو کر ادب سے اس کو دیکھتا رہتا. میرے رب کو میری یہی ادا پسند آ گئی, قرآن کے دیکھنے کی برکت سے اللہ نے یہ انعام مجھے عطا فرما دیا. سبحان اللہ. میرے عزیزوں ذرا غور کرو, جو بندہ صرف قرآن دیکھتا ہے, قرآن دیکھتا ہے, قرآن محبت کی نگاہوں سے, قرآن اس کو بھی محروم نہیں کرتا, تو جو روزانہ قرآن پڑھے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, قرآن اس کے دل کو کیسے روشن کرے گا, اس کی قبر کو کیسے روشن کرے گا, اس کی آخرت کو کیسے روشن کرے گا, اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور سنو, علماء نے بیان فرمایا ہے, پچھلے زمانے کی بات تھی کہ کسی شخص کی پرانی قبر تھی, وہ کھل گئی. قبر کھلی تو اس میں جو مردہ تھا اس کا کفن بھی سلامت تھا, حالانکہ زمانہ گزر گیا تھا, اس کو فوت ہوئے, اور اس کے قبر سے خوشبوؤں کی لفٹیں آ رہی تھی, پھول کھلا ہوا تھا اس کی قبر کے اندر, بھینی بھینی خوشبو, پورا ماحول معطر ہو گیا. اب لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ صاحب قبر کون بزرگ ہے, کون شخصیت ہے, پتہ تو لگائیں ان کا مقام کیا ہے, کون سا اللہ کا ولی ہے. لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو اس کی بیوہ سے ملاقات ہوئی. اس نے بتایا کہاں, وہ میرے شوہر کی قبر ہے. تو بتایا کہ تیرے شوہر کی قبر میں تو پھول کھلے ہیں, کفن بھی سلامت ہے, اور ایسی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے کہ ہم نے کبھی سونگا بھی نہیں. بتا تو صحیح تیرے شوہر کا عمل کیا تھا؟ اس بیوہ نے کہا کہ میرا شوہر تو ان پڑھ تھا, جاہل تھا, اس کا کوئی عمل اس کے پاس نہ تھا,
جاہل اور ان پڑھ تھا. وہ تو ایک لوہار تھا, دن بھر کام کاج کرتا, تھک جاتا. اس کا ایک عمل ضرور مجھے یاد آتا ہے, جب صبح فجر کے وقت وہ مسجد جایا کرتا تو مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ قرآن کھول کر پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو میرا شوہر قرآن کو دیکھتا, اس کو بڑا افسوس ہوتا اور وہ قرآن عظیم کو ہاتھ میں لے کر کہتا, مالک کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا, آج میں بھی تلاوت قرآن کی برکتیں حاصل کرتا. یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ مولا جو تیرا قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں, کاش میں بھی پڑھا ہوتا. اس کو دکھ ہوتا, وہ روتا اور بوجھل قدموں کے ساتھ پھر گھر آتا. گھر کی الماری میں قرآن رکھا ہوا ہوتا, اس کو پڑھنا تو نہ آتا تھا, قرآن کھولتا اور قرآن کی ایک ایک آیت پر انگلی گھماتے جاتا اور روتے جاتا. کہتا ہے میرے مالک یہ جو تیرا کلام ہے نا یہ حق ہے, مجھے نہیں پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, لیکن جو لکھا ہے سب حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی حق ہے. بس یہ کہتا جاتا, روتا جاتا اور انگلی پھراتا جاتا. اس کا یہ عمل تھا, لگتا یہی عمل اس کا کام آ گیا اور اس کے قبر میں اس کے کفن کو بھی سلامت رکھا ہے اور اس کے قبر سے خوشبو کی لفٹیں آ رہی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے عزیزوں, یہ قرآن کا فیضان ہے, قرآن کا. تو بتاؤ جو بندہ قرآن سے اتنی محبت کرتا ہے, قرآن پڑھا نہیں ہے, صرف قرآن سے پیار کرتا ہے, قرآن کو کھول کر کے دیکھ رہا ہے, جب قرآن اس کے قبر میں اس کے کفن کو میلا نہیں ہونے دیتا ہے تو جو قرآن پڑھے گا بتاؤ پھر اس کی عظمتیں کتنی بلند ہوگی, اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہوں گی, وہ کتنا معظم شخص ہوگا اور قرآن اس کو کیسا فیضان عطا فرمائے گا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے, حضرت مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ میرے آقا قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ قیامت قائم ہوگی, اس سے پہلے فلاں فلاں فتنے پیدا ہوں گے اور یقیناً یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام قرب قیامت کی فتنوں کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. آقا کریم نے فرمایا علی اگر قرب قیامت کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اللہ کے کلام قرآن عظیم سے لپٹ جاؤ, جو اس سے لپٹ جائے گا وہ ان فتنوں سے بچ جائے گا. اور جس نے قرآن عظیم کے ساتھ ہدایت طلب کی اللہ اسے راہ راست پر قائم فرما دے گا, اور جس نے قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت طلب کی پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا. تو حضور علیہ السلام نے حفاظت کے لیے فرمایا اگر چاہتے ہو قرب قیامت کی فتنوں سے بچنا پھر قرآن کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. یہ قرآن ہے. اور بھی قول ہے اس کے بارے میں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں قرآن کی برکت سے وہ گھر کشادہ ہو جاتا ہے, رزق کی وسعت ہوتی ہے, فراوانی ہوتی ہے اور اس گھر سے شیطان نکل جاتے ہیں, فرشتے داخل ہوتے ہیں. لیکن جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر اپنے گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے, اس گھر سے فرشتے نکلتے ہیں, شیطان داخل ہو جاتے ہیں. پھر شیطان جس گھر میں عمل دخل اپنا شروع کر دیتا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ شیطان پھر کیا گل کھلائے گا. شیطان سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ وہ کر نہیں سکتا. بلکہ ایک روایت میں ہے حضرت شداد بن اوس روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو بندہ لیٹتے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھ لیتا ہے, کوئی سورت بھی, تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے ایک محافظ فرشتہ اس پر مقرر فرما دیتا ہے, جو فرشتہ ساری رات ہر نقصان دینے والی چیز سے اس بندے کی حفاظت کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے. میرے عزیزوں ایک سورت پڑھنے کی ایک برکت ہے. تو میں بھی آپ سے عرض کروں گا جب بھی بستر پر لیٹے ہو سکے تو آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کرے, اس کی بڑی فضیلت ہے. اور سورہ کافرون آخر میں پڑھ لیا کرے, ایمان کی حفاظت اور سلامتی کی ضمانت انشاءاللہ ملتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس شخص نے کتاب اللہ کو سیکھا اور پھر جو کچھ اس میں ہے اس کی پیروی کی یعنی اس پر عمل کیا تو
اللہ تعالیٰ اسے قرآن کے وسیلے سے گمراہی سے بچا کر ہدایت عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن اس کو حساب میں تکلیف سے محفوظ رکھے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ دیکھیں، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے قرآن کریم کو خدائے تعالیٰ کے لیے پڑھا وہ صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ لکھ دیا گیا، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں جو بندہ یہ جاننا چاہتا ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اس میں پرکھنا ہو، ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا ہو کہ ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں پھر وہ دیکھے کہ وہ قرآن سے محبت کرتا یا نہیں۔ قرآن سے محبت کا معنی یہ ہے کہ قرآن عظیم کو پڑھے، قرآن کا علم حاصل کرے، قرآن کی تعلیم لے، قرآن عظیم کو سیکھے، سکھائے، اس پر عمل کرے۔ یہ قرآن کی محبت ہے۔ صرف زبانی دعویٰ کرنا یہ مناسب نہیں۔ قرآن پڑھے، محبت ہے تو سارا دن گزر گیا، پھر ایک آیت پڑھنا نصیب نہ ہوا تو محبت کیسی ہے؟ خود تو غور کرے۔ فرمایا کہ جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے، مطلب یہ کہ اس کو پڑھے، قرآن عظیم کو سمجھے، اس کے احکام پر عمل کرے، اگر ایسا ہے تو سمجھ جائے وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، کیونکہ قرآن کی محبت یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کی نشانی ہے۔ قرآن سے محبت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کی نشانی ہے۔ تو جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ سمجھ جائے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں میں ایک بات یہاں اور کہوں گا، قرآن عظیم آپ پڑھے نا تو قرآن پڑھنے کا بھی جو حق ہے، سلیقہ اور طریقہ ہے، جس طرح اسلام نے دین نے ہمیں بتایا اس کے مطابق قرآن پڑھے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو صحیح ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھے، درست مخارج کے ساتھ، عربی ہے، سیکھ کر پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھے تو ہی قرآن کا فیضان ملے گا، ورنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن پڑھتے ضرور ہے لیکن قرآن کیا کرتا ہے؟ ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں۔ یعنی پڑھنا ہے تو قرآن صحیح پڑھیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا نام ہے نا، آپ کا جو نام ہے، اگر کوئی بندہ آپ کا نام بگاڑ کر کے لے تو آپ کو کیسے لگے گا؟ خود غور کریں۔ آپ کا نام اگر کوئی بندہ بگاڑ کر لے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ کسی کو اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح اللہ کا کلام اگر ہم بگاڑ کر پڑھیں گے، جس طرح اللہ اس کے رسول نے فرمایا اس کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا؟ کیا اللہ کے رسول کو پسند آئے گا؟ نہیں۔ اس لیے قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھ کر سمجھ کر کے پڑھیں۔ تو بہرحال یہ پہلا حق تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن عظیم، دوسرا حق تھا قرآن عظیم کے 5 حقوق میں پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب آ جائیں تیسرا حق۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن عظیم کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا۔ قرآن کس لیے آیا ہے یہ بتائیے؟ قرآن آیا کس لیے ہے؟ قرآن آیا ہے اس لیے تاکہ لوگ قرآن کو سمجھ کر اس میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے، کیا ہدایت دی ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے، ان کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرے۔ یہی تو مقصد ہے نا قرآن کو آنے کا۔ قرآن کے آنے کے لیے وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، قرآن تو نصیحت ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ آیا کس لیے ہے؟ اس لیے آیا ہے کیا کہ جب ہم کوئی نیا کام کاج شروع کریں تو 4 مولانا صاحب کو بلا کر یعنی کرایہ پر لوگوں کو بلا کر کے قرآن پڑھوا کر کے فاتحہ کرا کر کے چھٹی کر دے، اس لیے قرآن آیا ہے۔ یا کوئی مرنے والا ہے، اس کے ساتھ اس کی روح نہیں نکل رہی ہے تو چلو سورہ یاسین پڑھ لو تاکہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے، اس لیے قرآن آیا ہے۔ علماء فرماتے اے انسان، تو نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، یہ قرآن تو تیری زندگی میں انقلاب پر پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن سے زندگی سیکھا جاتا، جینا، مرنا نہیں۔
اگرچہ ثواب ملے گا، اگرچہ اس کی روح قرآن کی فیضان سے جلدی نکل جائے گی، لیکن قرآن آنے کا مقصد یہ نہیں ہے گھر کوئی نیا بنایا تو چلو قرآن خوانی کرا لیا، اور قرآن خوانی کرا کر کے اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں فاتحہ کرا کر کے برکتیں حاصل کر لی۔ برکتیں ضرور ملے گی، کرنا یہ بھی چاہیے، اپنا ہر نیا کام اللہ کے کلام سے شروع کرے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، لوگوں نے، مسلمانوں نے قرآن کو یہی تک محدود کر دیا ہے، بس قرآن کے آنے کا مقصد یہ نہیں۔ غور کرے، قرآن جو رب نے بھیجا ہے تو نہ مطلب قرآن کھانے کے لیے کس طرح قرآن کھانے کرے، نہ مردوں کے لیے اس طرح کہ مردوں کو دفن کیا کر کے اوپر قبر پر قرآن پڑھ دے، نہ دکان کے لیے، نہ کاروبار کے لیے۔ قرآن آنے کا اصل مقصد یہ نہیں، سمجھیں قرآن آیا ہے اس لیے تاکہ بندے قرآن سے نصیحت حاصل کرے، تاکہ بندے قرآن پر عمل کرے، تاکہ رب نے جو انہیں پیغام دیا ہے اس پیغام کو پڑھیں، سنیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس لیے قرآن آیا ہے۔ اور یہ کب ہوگا نصیحت؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تب ہوگا۔ قرآن ایک میسج ہے، میسج، پیغام ہے۔ آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ پہلے کے زمانے میں، آپ کے بچپن میں بھی رہا ہوگا، یہ جو بڑے عمر کے لوگ ہیں، آپ کو پتا جب موبائل کا زیادہ زور شور نہیں تھا تو پہلے زمانے میں کوئی پردیش میں رہتا تھا، جیسے بیٹا پردیش میں ہے، بیٹی کہیں پردیش میں ہے، دور ہے، یا شوہر پردیش میں ہے، تو وہاں سے لوگ خط بھیجا کرتے تھے، معلوم ہے نا؟ خط بھیجا کرتے، جب اتنا مطلب زمانہ فاسٹ نہیں تھا، موبائل وغیرہ کا، انٹرنیٹ کا اتنا چلن نہیں تھا، لوگوں کے پاس موبائل نہیں تھے، تو اپنے احوال کو مطلع کرنے کے لیے گھر والوں کو لیے کیا بھیجتے تھے؟ خط بھیجتے تھے۔ وہ ڈاک خانہ کے ذریعے سے ایک آدھ دو ہفتہ میں خط آتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ مثلاً آپ کا دوست کہیں باہر رہتا ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، یا کیا کہتے ہیں آپ کا بیٹا باہر رہتا ہے، اب اپنے حالات کو لکھ کر کے اس کے بعد ڈاک کے ذریعے سے خط بھیجتا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیز، مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے، ایک سمجھے آپ کا بیٹا کوئی باہر رہتا ہے اور اس بیٹے کا آپ کے پاس خط آیا۔ پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ؟ جب خط آتا تھا، اگر وہ پڑھنا جانتے تھے فوراً خط کھول کر پڑھتے تھے، میرے بیٹے کا خط آیا ہے، کیا لکھا ہے؟ یہ فلاں فلاں چیز اس نے لکھا ہے۔ عورت گھر میں انتظار کرتی تھی، شوہر باہر سے خط بھیجتا تھا، کیا کہتے ہیں پردیش سے، اس کے بعد عورت پڑھتی تھی کہ خط آیا ہمارے شوہر نے یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اگر گھر والوں کو پڑھنا نہیں آتا، گاؤں کے لوگ بہت سارے بوڑھوں کو، بوڑھیوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے پڑوس میں، محلہ والوں کسی کے پاس نہیں جاتے، دیکھو بھیا نے ہمارے خط بھیجا ہوا ہے، یا ہمارے شوہر نے خط بھیجا ہے، دیکھو کیا لکھا، پڑھ کر کے مجھے سناؤ، بتاؤ۔ یہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ خط آیا گھر میں، کہا ہاں ہاں میرے بیٹے کا خط آ گیا ہے، شوہر دیکھتی، میرے بیوی دیکھتی میرے شوہر کا خط آ گیا، اس کو اچھی طرح گلاف میں لپیٹو اور مخمل کا گلاف لگا کر الماری میں اچھی طرح رکھ دو تاکہ گرد و غبار نہ پڑے، بڑا اچھا خط ہے۔ ایسا کوئی کرتا تھا؟ خط آیا ہے، اگر پڑھا ہے تو فوراً پڑھتے، اور نہیں پڑھا ہے تو دوسروں سے پڑھوا کر سنتے تاکہ معلوم ہو کہ خط بھیجنے والے نے خط میں بھیجا کیا ہے۔ اس کو ایسا نہیں کرتے تھے کہ ہاں خط آیا ہے، پڑھا بھی نہیں اور پڑھوا کر سنا بھی نہیں، کچھ معلوم نہیں پڑھا اور سجا کر کے الماری میں رکھ دیا۔ ایسا کوئی کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا۔ میرے عزیزوں، بس آپ یوں سمجھ لے، اللہ کا جو کلام ہے نا، اللہ نے اپنے بندوں کے پاس ایک خط بھیجا ہے، یہ محبوب حقیقی کا خط ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ نے اس میں کچھ چیزیں تمہیں لکھی ہیں، دی ہیں کہ میرے بندو تمہیں یہ کرنا ہے، تمہارے لیے یہ نصیحت ہے، یہ پیغام ہے، ان کو نہیں کرنا ہے، ان کو کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے، ایک پیغام ہے، ایک خط ہے، ایک میسج ہے۔ اب اللہ کے بندے، تمہارا دوست کوئی خط بھیجے، کوئی میسج بھیجے تو تم اس کو کھول کر پڑھتے ہو، جب تک پڑھ کر کے معلوم نہیں کر لیتے ہو کیا لکھا ہے، تمہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ تو بتاؤ میرے عزیزوں، تمہارے رب نے تمہیں بھی ایک پیغام دیا ہے، ایک خط دیا ہے، تم نے کیا اس خط کو کھول کر کے پڑھا یا پڑھوا کر کے سمجھا اس خط میں میرے مولا نے کیا لکھا ہے، کیا پیغام دیا ہے؟ ہم نے تو اس کو بند کر کے سجا کر کے الماریوں میں رکھ دیا ہے، اب انتظار کرے کہ دادا صاحب مرے تو ان کے جو ہے جنازے پر ہم قرآن عظیم پڑھیں، قرآن خوانی کریں۔ یہ مقصد ہے؟ نہیں۔ تو یہ بھی رب کا خط ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا، رب العالمین کا دیدار خواب میں ممکن ہے، حالت بیداری میں نہیں،
خواب میں دیکھا. حضرت امام اعظم ہمارے امام نے 99 مرتبہ رب العالمین کے تجلیات کو خواب میں دیکھا. اللہ کی زیارت اولیاء کرام صالحین خواب میں کیا کرتے تھے. حضرت احمد بن حنبل کہتے میں نے خواب میں رب کا دیدار کیا تو پوچھا مولا وہ تیرے مقربین بندے جن ذرائع سے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں ان میں سب سے افضل ذریعہ کیا ہے؟ تو رب نے جواب دیا احمد بن حنبل وہ میرا قرآن ہے، قرآن. پھر پوچھا مولا سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ فرمایا کہ سمجھ کر بھی بغیر سمجھے بھی قرآن جو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ بھی میرا مقرب ہو جاتا ہے، بغیر سمجھے پڑھتا ہے وہ بھی میرا مقرب ہوتا ہے. یہ قرآن کا فیضان، یہ قرآن کا فیضان ہے. ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا یہ قرآن جس نے قرآن عظیم کو پڑھا سمجھا اس کی تعلیم حاصل کی قرآن کو آگے رکھا یہ قرآن اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اور جس نے قرآن عظیم کو پشے پشت ڈال دیا یعنی اس سے غافل رہا، نہ قرآن پڑھا نہ سیکھا نہ اس کی تعلیم حاصل کی نہ اس پر عمل کیا نہ اس کے مطابق زندگی گزارا، یہی قرآن اس کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں لے جا کر کے ڈھکیل دے گا اگر اس کے حقوق ہم نے ادا نہ کیے تو. میرے عزیزوں یہ خط ہے رب العالمین کا، تو کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا ہے کہ ہم خط پڑھوا کر اگر پڑھنا جانتے ہیں تو خود اس کا ترجمہ پڑھیں. عربی عبارت پڑھنے سے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے نا کہ رب نے پیغام کیا دیا ہے نا. اس کا ترجمہ خود پڑھیں، آپ کے موبائل میں ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں، جس زبان میں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو کوشش کرنا پڑے گا، آپ کو محبت کرنا پڑے گا، آپ کو فکر کرنا ہوگا کہ ہم ہر چیز کرتے ہیں رب العالمین کا کلام نہیں پڑھتے. آپ پڑھیں ورنہ پھر کیا کریں؟ ورنہ آپ جو قرآن عظیم کو سمجھتے ہیں اور وہ قرآن عظیم کو سمجھتے ہیں جو ان سے آپ سمجھیں تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ قرآن میں اللہ نے تمہیں پیغام کیا دیا ہے. میرے عزیزوں یہ قرآن ہے، قرآن سمجھ رہے نا. اسی لیے خاطر آپ دیکھیں کل جمعرات ہے نا، ہر جمعرات کو تفسیر کا درس ہوتا ہے. تفسیر کیا ہے؟ قرآن عظیم کا یہ حق ادا کرنے کا ہے. اس حق کی ادائیگی کے لیے ایک محفل ہے، ہم اس میں بتاتے ہیں تفصیل کے ساتھ آیت پڑھتے ہیں اللہ کا کلام، پھر بتاتے ہیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اللہ نے کیا تمہیں پیغام دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، ساری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ سمجھو تمہارے رب نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے، یہ حکم دیا ہے. اسی حقوق کی ادائیگی کے لیے درس تفسیر قرآن ہوتا ہے. قرآن کا اس حق ادا کرنے کے لیے ہر جمعرات کو آپ کو پتا ہے تفسیر کا درس ہوتا ہے. میرے عزیزو آپ آیا کریں، آپ سمجھیں گے کہ قرآن عظیم کو اللہ نے کیا فرمایا. میں آپ کو کہتا ہوں آپ صرف دین کے کاموں میں سستی کرتے ہو. آپ سوچو گے یار یہ کہتے ہیں بدوار کو بھی آؤ جمعرات کو بھی آؤ، یہی سوچتے ہیں نا، یہ سوچیں گے نا آپ. میرے عزیزو ہم اپنی ذات کے لیے بلاتے ہیں، خود سوچو کس کے لیے بلاتے ہیں؟ آپ کے لیے بلاتے ہیں نا، آپ کی آخرت بہتر بنانے کے لیے بلاتے ہیں. ہمیں کیا ذاتی فائدہ ہے؟ ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تاکہ آپ کا وقت فضولیات میں لہو و لعب میں نہ گزرے، یوں برباد نہ ہو. آپ کا وقت اللہ اس کی رسول کے دین کے لیے گزرے، علم دین حاصل کرنے کے لیے گزرے. بلکہ حدیث پاک میں میرے آقا نے کیا فرمایا، جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت کا علم حاصل کیا وہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب اس کو ملے گا. ایک آیت کا علم حاصل کر لیا، آپ 100 رکعت نماز پڑھے نفل، اس سے زیادہ ایک آیت کا علم حاصل کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. تو یہ جو حقوق ہے نا قرآن عظیم کے، کیا چیز؟ قرآن عظیم کو سمجھنا. یہ آپ جو ہے نا سب سے بہتر کسی عالم جو قرآن کو صحیح سمجھاتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کا درس سن کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں. ورنہ آپ چاہیں تو آپ ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان اور تفسیر بھی ہے وہ آپ پڑھ لیں خود، لیکن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں کم آئے گا. لیکن آپ کسی عالم کی زبان سے سنیں گے آپ کو پورا مکمل سمجھ میں آئے گا. لیکن پھر میں کہتا ہوں انٹرنیٹ پر آپ جائیں، وہاں بہت سارے لوگ مفسر قرآن بنے کھڑے ہوئے، چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جو آتا منہ میں بکتے ہیں، جو آتا ہے ہر کوئی مفتی اعظم بن کر کے انٹرنیٹ پہ چڑھ گیا ہوا ہے، یوٹیوب پہ چڑھ گیا ہوا ہے، کوئی کیا گمراہی پھیلا رہا ہے. ارے ہم نے ایسی مثالیں آپ کو بتائیں میرے عزیزو، جن کو صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بڑے علامہ بنے بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ پر. میرے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور امت کو گمراہ کر رہے ہیں. وہاں آزادی ہے نا، وہاں کون روکے گا؟ یوٹیوب پہ کون روکے گا؟ بس بنایا ویڈیو ڈال دیا چل رہی ہیں.
صحیح بول رہے غلط بول رہے، فتنے تو اسی لیے برپا ہو رہے ہیں نا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں نا انٹرنیٹ کی دنیا میں، یوٹیوب پر جو محقق بنتے ہیں، مفسر بنتے ہیں، محدث بنتے ہیں، اور ان کو خدا کی قسم صحیح طریقے سے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو انٹرنیٹ پر اگر آپ جانا ہے تو سب سے پہلے کسی عالم کو پوچھ لے، ہمیں تفسیر قرآن سننا ہے تو کس عالم کی سنیں، جس کی طرف وہ اشارہ کرے آپ انہی پر جائیں، باقی ہر ایک کی بات نہ سنیں آپ۔ یہ میں آپ کو نصیحت کروں، اگر اپنے ایمان سے پیار ہے، آپ کو محبت ہے، ورنہ کتنے لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن عظیم کی تفسیریں ہیں یوٹیوب وغیرہ پر، انٹرنیٹ پر، لیکن اہل سنت کی صرف پہلے پوچھ لیں ہم کس عالم کی تفسیر قرآن سنیں، وہ آپ کو جس طرح بتائیں، سنی عالم سے پوچھیں، آپ انہی کی تفسیر سن بھی سکتے ہیں میرے عزیزو، تب بھی قرآن عظیم کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اور میں آپ کو آسانی کے ساتھ بتا رہا ہوں، ہفتہ میں جو درس ہوتا ہے نا، کل انشاءاللہ ہوگا ہر جمعرات کو، اور میں بھی آپ کو بتا دوں، خوشخبری بھی سنا دوں کہ روزانہ ہوتا، 1 سال سے زائد ہو گیا تفسیر کا درس شروع ہوئے۔ اما پارا آخری پارا چل رہا تھا، چھوٹی چھوٹی صورتیں، وہ مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ کل سے جو تفسیر کا درس شروع ہوگا وہ سورہ بقرہ پہلے پارے کی تفسیر شروع ہوگی۔ اور آپ کو میں یہ کہوں گا انشاءاللہ آپ کو اتنا علم ملے گا، ایک درس کا لیے اٹینڈ کر کے دیکھ لیں بس، آپ ایک درس لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن عظیم کو سمجھنے سے کتنا فائدہ ملتا ہے، کتنا لطف آتا ہے۔ ایک درس اٹینڈ کر کے دیکھیں، سورہ بقرہ کی تفسیر آپ سنیں گے، شروع کریں گے انشاءاللہ۔ دھیرے دھیرے میرا ارادہ، زندگی اگر سلامت نہیں، وفا کیا تو پورا ہم بیان کریں گے، پورا قرآن کی تفسیر دیں گے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ بہرحال جب تک رہوں گا، اللہ نے صحت دی، سلامت دی، تو کروں گا بیان۔ پھر آپ ایک درس سن کر کے دیکھیں آپ کو کیسے قرآن سمجھ میں آتا ہے انشاءاللہ، آپ کو کیسے دل کھلتے ہیں کہ اللہ کا کلام رب نے کیا کیا فرمایا ہے۔ میرے عزیزو کیا کیا آپ کو مطلب ترتیب وار پہلے پارہ سے سورہ بقرہ سے انشاءاللہ سننا نصیب ہو جائے گا۔ میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں ثواب ملے گا کہ آپ سنیں، کل سے پہلا پارہ انشاءاللہ اس کا تفسیر سورہ بقرہ کی شروع ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ قرآن عظیم کا کون سا قضا کر رہے ہیں آپ؟ تیسرا ہے نا، قرآن عظیم کو سمجھنا۔ اس کے بعد چوتھا قرآن کا حق جو ہے نا، وہ قرآن عظیم کے حکام پر عمل کرنا۔ قرآن نے جو فرمایا ہے نا، کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ جب سمجھیں گے قرآن کو کہ رب نے یہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، رب نے فرمایا چوری نہ کرو، رب نے فرمایا کہ نگاہوں کو نیچی رکھو، رب نے فرمایا بدگمانی نہ کرو، زنا نہ کرو، غیبت نہ کرو، یہ ساری چیزیں قرآن میں احکام ہیں۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ قرآن نے بتایا ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے قرآن کو، سمجھیں گے اور یہ جانیں گے کہ یہ تو میرے رب کا حکم ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، چغلی نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، چوری زناکاری نہیں کرنا ہے، نماز قضا نہیں کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ پورا دینا ہے۔ جب آپ سمجھیں گے، ان احکام پر عمل کریں گے، تو آپ کا چوتھا حق بھی قرآن کا جو آپ پر ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ چوتھا حق قرآن کے حکام پر عمل کرنا۔ اور آخری جو حق ہے نا، وہ قرآن عظیم کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ آپ کر سکتے ہیں، یہ سوچیں گے ہم یہ کیسے کریں؟ کر سکتے ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں کر سکتے ہیں۔ اور ہر ایک کی ذمہ داری، میرے عزیزو، اسلام ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ قرآن صرف ہمارا ہے، صرف عالم کا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں تو صرف عالم کا کام ہے۔ قرآن کی خدمت کرنے والا خدا کی قسم دنیا میں بہت بڑی عزتیں پاتا۔ قرآن کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے والا، اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت جو ہے نا، بہت بڑی عزتیں پاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یاد رکھنا، قرآن کی خدمت کیا ہے؟ کر سکتے ہیں آپ۔ قرآن کی دعوت کو عام کرنا یہ صرف عالم کا کام نہیں ہے، قرآن صرف علماء کا نہیں ہے، عوام کا بھی ہے، ہر مسلمان کا ہے قرآن۔ ہر مسلمان کا جو قرآن پر ایمان لاتا، ہر مسلمان کے لیے یہ قرآن ہر ایک کا ہے۔ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے نا، قرآن تو ہمارا ہے یار، ہمارا گھر کا ہے، ہمارے آقا کا، ہمارے رب کا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے قرآن کی دعوت کو عام کرے، قرآن کی خدمت کرے، قرآن عظیم کو سیکھے، قرآن کی خدمت کرے۔ کس طرح کریں؟ ایک مثال آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو دعوت دے کہ یار تھوڑا وقت قرآن پڑھ لیا کرو۔ دیکھو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کے لیے ہم نے رات میں مدرسہ کھول رکھا ہوا، بڑے لوگوں کا، اس میں چھوٹے بچوں کا مغرب بعد ہے، بڑے لوگوں کا آپ کو پتہ بھی ہے 9:30 سے 10:30 تک مدرسہ ہے۔ بار بار لوگوں کو دعوت دیتے، پڑھ لو یار، پڑھ لو، مفت میں بیٹھا ہوں پڑھانے کے لیے، آ جاؤ۔
لیکن بس اللہ جانے کیا قرآن عظیم سے دوری کا حال ہے، نہیں پڑھنے آتے۔ میں تو آپ کو ایک رائے دیتا ہوں میرے عزیزو، ابھی میں نے بتایا نا کہ قرآن پڑھیں تو صحیح پڑھیں تاکہ آپ کی نماز بھی درست ہو، قرآن بھی درست ہو۔ اس کے لیے بھی رمضان آنے والا ہے، رمضان میں سب نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان میں چھٹی بھی رہتی ہے مدرسے میں، جو 9:30 بجے سے 10:30 تک مدرسہ ایک بار آ کر کے کم سے کم وہ صورتیں جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ دعائیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، وہ صورتیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو تجوید کے ساتھ آ کر کے مشق کر لیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ 2 استاذ رہتے ہیں، میں بھی کبھی کبھار موقع ملتا بیٹھتا ہوں، لیکن مدرسہ چالو رہتا، آپ ایک بار سنا دے کہ چیک کروا دے کہ ہاں میری نماز صحیح ہے، جو میں صورتیں پڑھتا ہوں وہ یعنی قرآن عظیم کو پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں۔ کئی لوگ آپ میں سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، میں کہتا ہوں میرے عزیزو آپ پڑھیں، ورنہ پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قرآن کا ایک ایک حرف بدلنے سے معنی زمین و آسمان جتنا فرق ہے نا، اس سے بھی زیادہ معنی بدل جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے۔ قرآن عظیم ہے یہ، اس کو بغیر صحیح طریقے سے سیکھے پڑھیں گے تو ٹھوکریں کھائیں گے، غلطیاں کریں گے، بجائے پڑھنے کے گناہ ملے گا، ثواب کے گناہ ملے گا، بجائے رحمت کی لعنت برسے گی۔ قرآن عظیم کی دعوت کو عام کرنا آخری حق جو قرآن کا، وہ کیسے ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مدرسہ چلتا آپ اپنا، یہ آپ سب کا مدرسہ، خالی ہمارا نہیں یار، آپ سب کے لیے مدرسہ ہے نا، 9:30 سے 10:30 تک۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزو، جو لوگ پہلے مدرسے میں آتے تھے، کئی لوگ ایسے اب چھوڑ دیے نہیں آتے تھے، مدرسے کی برکت سے کم از کم آدھا 1 گھنٹہ ان کو قرآن دیکھنا پڑھنا نصیب ہو جاتا تھا۔ اب میں آپ کو پوچھتا ہوں جو لوگ نہیں آتے، اب وہ سوچیں کہ صبح سے لے کر رات تک، رات سے صبح تک کتنی بار قرآن کھولنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ مدرسے کی برکت تھی جو تمہیں قرآن پڑھنا نصیب ہوتا تھا، اور جب سے مدرسہ چھوڑا ہے اس نعمت سے بھی محروم ہو گئے۔ ایک فکر ہے، دعوت فکر دے رہا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں میرے عزیزو، سوچو کہ ہم کسی چیز سے اور محروم نہیں ہو رہے، دنیا کی لذتوں سے، نہ کھانے سے نہ پینے سے محروم ہو رہے ہیں، دوستوں کی بیٹھک سے محروم نہیں ہے، کاروبار سے محروم نہیں ہے، جاب ایک دن کی نہیں چھوٹ رہی ہے، قرآن کیسے پڑھنا چھوٹ جا رہا ہے اور ہمیں افسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ سوچو فکر کرو۔ میں پوچھتا ہوں مدرسہ چالو ہے، آپ مدرسے میں آ رہے ہیں، اگر آپ کو فکر ہے وقت نکال لیں گے نا میرے پیارے، تمہیں فائدہ ہے، کم از کم صبح سے لے کر شام تک کاروبار کی مصروفیت اتنی ہوتی ہے، قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، اس مدرسے کے بہانے تمہیں قرآن سننا نصیب ہو جاتا ہے، قرآن دیکھنا مل جاتا ہے، قرآن پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جس دن تمہاری چھٹی ہو جائے اس دن سارا دن گزر جائے، موقع ہی نہیں ملتا قرآن پڑھنے کا۔ یار آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، ہم لوگ تو خیر دینی ماحول میں رہتے، ہمیں پتہ، ہم تو پڑھ لیتے الحمدللہ، لیکن آپ جو عام طور سے کاروبار کرنے والے آپ جیسے لوگ ہیں، آپ خود سوچیں ہم صبح سے لے کر شام تک کتنی بار قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ہمارا آخری بار ہم نے قرآن کب کھولا تھا، ہر بندہ غور کرے، پتہ چلے گا کہ زیرو ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو یہ فائدہ ملتا تھا۔ یہ قرآن کی دعوت کس طرح ہم کریں، آپ خود بھی شریک ہو مدرسے میں، آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کو فائدہ ملے گا نا، قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں گے، سب سے بڑا فائدہ یہ ملے گا کہ قرآن مدرسے میں آنے کی برکت سے قرآن پاک کا پڑھنا آپ کو نصیب ہو جائے گا، قرآن دیکھنا نصیب ہوگا، ورنہ آپ نہیں آئیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی دن رات میں دنیا کی مصروفیت سے چھٹی نکال کر آپ قرآن پڑھ لیں، یہ نصیب ہوگا۔ صحیح پڑھنا ہو سکے تو آیا کریں مدرسے میں، اور قرآن عظیم کی دعوت کو آپ دوستوں کو دیں۔ یار آپ کی برکت سے کوئی قرآن پڑھ لے گا تو کتنا فیض آپ کو ملے گا، جتنا وہ پڑھے گا سب کا ثواب اس کو بھی اور آپ کو بھی ملے گا۔ اور تفسیر کا جو درس ہوتا ہے کل جو ہوگا جمعرات کو 10:45 سے 11:45 تک ہر ہفتہ، آپ اس کا بھی دعوت عام کریں نا، قرآن کی خدمت ہے میرے پیارے، یہ قرآن کی خدمت ہے، اپنے دوستوں کو دعوت دیا، درس تفسیر قرآن ہے، چلے اللہ کا کلام ہے، قرآن میں رب نے کیا فرمایا ہے ہم سمجھیں گے، قرآن کا ترجمہ سمجھیں گے، تفسیر سمجھیں گے، آپ دوسرے مسلمانوں کو دعوت دیں تو یہ بھی قرآن عظیم کی خدمت ہے۔ اس طرح اگر خدمت کریں گے نا انشاءاللہ آپ کبھی محروم نہیں رہیں گے، اللہ آپ کو بہت عزتیں دے گا، بہت بلندیاں دے گا، بہت مقام دے گا۔ قرآن کی خدمت کرنے والا خدا کی قسم کبھی محروم نہیں رہتا۔ آپ کو پتا ماں باپ کی خدمت کرنے والا بہت عروج پاتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں، تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے یار، قرآن کی خدمت کرنے والا کتنا عروج پائے گا، کتنا بلندیاں پائے گا، جنہوں نے خدمت کی قرآن کی اللہ نے انہیں فیضان ضرور دیا ہے۔ تو قرآن عظیم کی دعوت کو عام کریں۔ اب یہ آخری ہوتا ایک بار پھر سے دہرائی کر دیتا ہوں، آپ اس کو یاد کر لیں، اور جن حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہے کوشش کریں سب ادا کر لیں گے، مشکل نہیں، ان کو ادائیگی کی
کوشش کرے. پہلا حق قرآن پر ایمان لانا، یہ ہمارا ہے. دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا، وہ بھی صحیح طریقے سے. اگر آپ کو صحیح پڑھنا آتا ہے بہت مبارک ہو، نہیں آتا میں دعوت دیتا ہوں. مدرسہ بالغان کا رات کو چالو ہے، چھوٹے بچے ہیں تو آپ مغرب بعد بھیجے، بڑے ہیں رات کو 9:30 سے 10:30 تک ہے، آپ آ جائیں پڑھیں. تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ درس تفسیر قرآن میں کر سکتے ہیں. چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کرنا. سمجھیں گے تو جو قرآن نے فرمایا ہے اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ یہ بھی ادا ہو جائے گا. اور آخری پانچواں حق ہے قرآن عظیم کی دعوت کو عام کرنا. اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن عظیم کی سچی محبت نصیب فرمائے. قرآن عظیم کے فیضان سے ہمارے سینے، دل، جگر کو اللہ روشن منور فرمائے. آخر میں آپ کو وظیفہ عطا کر دیتا ہوں. یہ وظیفہ ہے سردی، زکام، نزلہ، بخار وغیرہ زیادہ تر لوگوں کو اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے. سردی، زکام، نزلہ، بخار وغیرہ دوا تو آپ کریں بھی، لیکن وظیفہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ذکر کی بھی برکتیں ملے گی نا. یہ بھی پڑھیں آپ، آسان ہے. سردی، زکام، نزلہ، بخار وغیرہ کے مطلب اس کے لیے اگر اس کو آ جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے 66 مرتبہ 66 لا الہ الا اللہ. 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر کے اس مریض پر دم کر دیں. جب تک شفا نہ ہو جائے تب تک روزانہ دن بھر میں 1 مرتبہ کسی ٹائم پڑھ کر کے دم کر دے اسی پر. کتنا دیر لگے گا؟ 1 منٹ لگے گا، 2 منٹ لگے گا. 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر درود شریف پڑھے، دم کر دے تو انشاءاللہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، یہ بھی اس کی برکتیں ملے گی. اور اللہ نے چاہت اس کی برکت سے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اور انشاءاللہ سردی، زکام، نزلہ سے اس کی حفاظت رہے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.